السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو منصف اوان کا اپنے قانونی ٹی وی اسٹوڈیو سے سلام۔ اور آپ کو پتہ ہے جیسے آج سیچرڈے ہے، سیچرڈے از فرینڈز ڈے، دوستوں کا دوست ہوتا ہے۔ کوئی ہمارا کیس نہیں ہوتے، ہم نے یہ کلر ٹائی پہنی ہوئی ہے، نیلی شرٹ پہنی ہوئی ہے، تو یہ ایزی ڈے ہوتا ہے، ایزی ہم ساری باتیں کرتے ہیں۔ آپ بھی اس کو ایزی لینا ہے، سیریس باتیں نہیں کرنی۔ ویسے بھی جو ہم عمران خان کی باتیں کرنی ہے نا، ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس، وہ کوئی سیریس بندہ نہیں ہے۔ وہ جب بھی تھوڑا بھنگ شنگ پی کے آ جاتا ہے تو مختلف باتیں کرتا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے بتا دیا ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ جنوری تک انشاءاللہ کوئی تبدیلی آئے گی۔ تو آج ایک بات آپ کو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں نا، کہ عمران خان جو ہے نا، وہ قانونی ٹی وی سے بڑی محبت کرتا ہے۔ میں آج آپ کو یہ بتانے لگا ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی جس میں نے کہا تھا کہ جو نواز شریف ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں امام خمینی بن کے آئے گا، اور یہ بات میں نے پوری چیک کی، کسی بھی ویڈیو چینل نے، کسی بھی یوٹیوبر نے یہ والی ویڈیو نہیں بنائی، یہ والے لفظ استعمال نہیں کیے، یہ صرف میں نے استعمال کیے تھے نواز شریف صاحب کے لیے۔ اور یہ قانونی ٹی وی چینل نے، میں نے 2 ویڈیو اس کے اوپر بنائی کہ انشاءاللہ نواز شریف جب بھی آئے گا وہ امام خمینی صاحب کی طرح آئیں گے اور چھا جائیں گے، اور یہ جو مانی ہے، عمران ہے، یہ فارغ ہے ہماری طرف سے۔ تو وہ کل کی جو تقریر ہے نا عمران خان کی، وہ اس نے یہی کہا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف امام خمینی بن کے آئے گا، تو وہ لوگ نہیں، وہ قانونی ٹی وی کہتا ہے، صرف میں نے ہی وہ بات کی تھی۔ تو آپ کو جو میں کہتا ہوں نا کہ جو میری ویڈیو ہے اس کو بنی گالہ تک پہنچائے، وہ پہنچ رہی ہیں۔ آپ جب سبسکرائب کر کے اس کو بنی گالہ تک پہنچاتے ہیں نا، وہ پہنچ رہی ہیں۔ آپ اسی طرح پہنچاتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں، اس کو شیئر کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو انشاءاللہ رنگ لائیں گی۔ اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اصل میں نا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، قانونی ٹی وی سے بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ کیا محبت کرتا ہے؟ کیونکہ ہم میاں والی میں پڑوسی رہے ہیں، ہم آپس میں کھیل کود اور ہماری بڑی دوستی ہے۔ میں اس کو مانی مانی کہتا ہوں، وہ مجھے منا منا کہتے تھے، منع کا مطلب منصف تو مانی کے ساتھ اب میں مانی مینٹل بھی کہہ دیتا ہوں۔ تو وہ ہماری باتوں کو مائنڈ نہیں کرتا، ہم اس تک انشاءاللہ آئینہ یہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب عمران خان نے جو رات کو تقریر کی ہے نا، وہ کسی کو بھی پسند نہیں آئی، کسی کو بھی۔ تو اس حوالے سے دیکھیں نا، اس نے ساری الٹی باتیں کی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ اس کا دماغی معائنہ کراؤ۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا کہ جی آئی ایس آئی کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے سیاستدانوں کی۔ آئی ایس آئی کا یہ کام ہے کہ وہ سیاستدانوں کی جاسوسیاں کرے، یا فوج کا یہ کام ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ نواز شریف کرپشن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یہ حکومتی کام ہے۔ یہ کہتا ہے جی اس لیے آئی ایس آئی کے سربراہ کو نواز شریف نے سیک نہیں کیا جنرل ظہیر الدین کو، کہ اگر وہ کہتا ہے میں تجھے سیک کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے یہ لو تمہاری فائل۔ بھائی فائلیں بنانا آرمی کا کام نہیں ہے، خدا کے لیے مانی مینٹل، یہ چیزیں کیوں آپ فوج کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ آپ ایسے نادان دوست ہیں جو اپنی دوستی میں فوج کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے؟ اس لیے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اس کا دماغی معائنہ کراؤ، یہ فوج کا کام ہے کہ وہ سیاستدانوں کی فائل کریں۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ فوج کو ملوث نہیں ہونا چاہیے، اور آپ عمران خان اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ پھر یہ امام خمینی والا بھی آپ نے مذاق اڑایا کہ جناب امام خمینی بن کے، وہ لوگ کہتے ہیں جی امام خمینی بن کے آئے گا۔ وہ آئے گا، وہ اس وقت ہر گھر میں موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ ایک تو پہلے سے وہ موجود ہے، اور آدھا تیری حرکتوں کی وجہ سے موجود ہے۔ جو تو حرکتیں کر رہے ہیں نا، غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کھانے سے ترس گئے۔ خدا کی قسم، جب میں ٹیلی فون نمبر دیتا ہوں، مجھے کل ہی ایک بندے نے فون کیا تھا کہ سر جی اب ہم 1 وقت کی روٹی کھاتے ہیں۔ بتائیں یہ باتیں قابل برداشت ہیں؟ آپ تو کہتے تھے کہ 4 بندے بھی اکٹھے ہوں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، میں اتنا غیرت والا ہوں۔ تو وہ غیرت کدھر گئی ہے تمہاری؟ پوری 11 جماعتیں اپوزیشن کی، کروڑوں لوگ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دو۔
کیوں نہیں جاتے تم؟ چلے جاؤ، آپ کا شوق پورا ہو گیا وزیر اعظم کا، آپ ملک کو ڈبو رہے ہو بالکل سمندر کی گہرائیوں تک آپ نے پہنچانا ہے. سمندر کے اندر تو ڈبو دیا آپ نے، اب اس کو گہرائی تک پہنچانا ہے. خدا کے لیے چھوڑ جاؤ پاکستان کو. اپنے یہ 4-5 جو دوست ہیں نا تیرے، زلفی بخاری، مراد سعید، شہباز گل، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ. یہی تیرا اثاثہ ہے، یہی تیری کل کائنات ہے، یہی تیری فیملی ہے. افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے آپ سے کوئی لوگ پوچھتا ہے جی آٹا مہنگا ہو گیا ہے، آپ کہتے ہیں نواز شریف کرپٹ ہے. آپ سے لوگ کہتے ہیں چینی مہنگی ہو گئی ہے، آپ کہتے ہیں جی اسحاق ڈار کرپٹ ہے، شہباز شریف کرپٹ ہے، مریم نواز کرپٹ ہے. یہ جواب ہے تمہارے؟ گیس مہنگی ہو گئی ہے، پٹرول مہنگا ہو گیا، ہر چیز. آپ کا نام میں نے تو ڈبل شاہ آپ رکھ دی ہے مانیمنٹل سے، ہر چیز کی قیمتیں ڈبل. اس طرح پاکستان چلاتے ہیں؟ نان سیریس بندے ہو، نان سیریس ٹیم رکھی ہوئی ہے، سارے فارنر رکھے ہوئے ہیں آپ نے. یہ تو بستر بوریے گول کر کے چلے جائیں گے. اب وہ چلے گئے ہیں نا ظفر مرزا، کس نے ماسک بھی نہیں چھوڑے، ماسک بھی بیچ کے چلا گیا ہے. وہ تیری تانیہ اندوس وہ چلی گئی ہے نا، وہ جو کینیڈا کی تھی چلی گئی ہے. اب اس کو کیسے پکڑ کے لاؤ گے؟ اس کے اوپر بھی کرپشن کے الزام ہے. یہ زلفی بخاری کے اوپر بھی بہت زیادہ کرپشن کے الزام ہے جو آج کل غائب ہے. اور جو آپ 31 اکتوبر کو امریکی ہوٹل، جو پاکستان کا ہوٹل ہے، جو اتنا منافع بخش ہوٹل تھا روز ویلٹ، اس کو تم ہمیشہ کے لیے بند کر رہے ہو. شرم کی بات ہے. سٹیل مل تم نے بند کر دی ہے، PIA کو تم نے نجکاری پہ لگا دی ہے، ریلوے کو تم کر رہے ہو. یہ ریلوے کے جو منسٹر آپ نے لگایا ہوئی ہے، آپ اس کو سیریس سمجھتے ہیں؟ یہ سیریس ہے؟ اس طرح کی باتیں کر کے آپ نے نواز شریف کو امام خمینی بنا دیا ہے. جناب علی، وہ جب بھی آئیں گے آپ ان کی آمد برداشت نہیں کر سکیں گے. اور آپ کو جیسے میں نے کہا ہے کہ بنی گالہ کی دیوار پھاند کے، کیونکہ آپ 6 فٹ کی دیوار پھاندنا آپ کو آتا ہے، آپ سپورٹس مین ہیں، کرکٹ والے ہیں. پہلے بھی آپ نے اپنی 3 بہنوں کو اکیلا چھوڑ کے آپ بھاگ گئے تھے. تو بنی گالہ کی آپ نے دیوار پچھلی پھاند کے مراد سعید کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آپ نے بھاگنا ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، اور یہ دور کی بات نہیں ہے، یہ چند مہینوں کی بات ہے جب نواز شریف صاحب آنے لگیں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، پاکستان کے لیے کرتے رہیں گے. کوئی ڈر خوف نہیں ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی. ہم پاکستان کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ اب ہمیں بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ میں YouTube بھی بند کر دوں گا. یہ تیرا فواد چودھری کہتا ہے جی بند کر دو. اب نواز شریف کی گھر آواز پہنچ رہی ہے. اور تم کتنی چیزوں کو بند کرو گے؟ وہ بھٹو والے کہتے ہیں نا تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. اب وہی بات نواز شریف صاحب کی ہو گئی ہے. تم کون سی چیزیں، ٹی وی بند، اخبار بند، سب کچھ بند کر رہے ہو. اپنے آپ کو کہلاتے ہو کہ میں جمہوریت پسند ہوں اور میں وزیر اعظم ہوں، میں جیتا ہوا ہوں. اس کے اوپر تو ہم ہنس ہی سکتے ہیں کہ آپ جیتے ہوئے. ہاں جی آپ جیتے ہوئے ہیں، بالکل اس کے اوپر ہم ہنس ہی سکتے ہیں. تو دوستو اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. یہ لائٹ موڈ میں ویڈیو میں نے بنائی ہے، تو آپ بھی ذرا لائٹ موڈ میں اس کو دیکھیں. خدا حافظ.